شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزانہ رات کو 8 دانے بادام، 21 دانے کشمش اور 2 دانے انجیر کے رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغ کو طاقت دے گا، بھولی بسری یادیں یاد دلائے گا۔ خاص طور پر یہ اعصابی کمزوری، ہاتھوں کا کانپنا اس کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ چینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے، غصہ زیادہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، زیادہ دیر تک پیشاب نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر منہ پر جھریاں آنے لگیں تو دودھ میں اسپ غول کا چھلکا ڈال کر کھا لو۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ چلغوزہ وہ پھل ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے چھاتیوں میں ریشے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت دہی کھانے سے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ دن کے ٹائم تھوڑا سا میٹھا کھا لینے سے پورا دن جسم چست رہے گا۔ رات کے وقت دال کا سالن کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ رات کے ٹائم کیلا کھانے سے برے خواب آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کانوں سے کم سنائی دینے لگے تو یہ گردے فیل ہونے کی نشانی ہے۔ اگر جسم پر چھالے نکلنا شروع ہو جائے تو یہ فالج کی نشانی ہے۔ اگر سانس لیتے وقت چھاتی درد کرے تو دمے کی علامت ہے۔ اگر بال گرنے لگ جائیں تو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے۔ پیشاب زیادہ دیر روکنے سے پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جاتی ہے۔ اگر آنکھوں پر سوجن آ جائے تو آدھا سر درد ہونے والا ہے۔ یرکان کی بیماری میں ناخن پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن کی غصے کے وقت آنکھیں سرخ ہو جاتی ہوں ان کو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ سوتے وقت نیم چاٹنے سے نیند اچھی آتی ہے۔ سیب کھانے سے ڈپریشن کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ بھنڈی کے سالن کو کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ جریان اور احتلام میں کیلا کھانا انتہائی مفید ہے۔ کیلا مادہ منی پیدا بھی کرتا ہے۔ اعضائے ریسہ کو کیلا کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ گرم مزاج والوں کو قوت باء کو مضبوط کرتا ہے۔ روزانہ 2 سے 3 کیلے یا حسب طبیعت کھانا کھانے کے بعد ضرور کھایا کریں۔ چائے کو خوراک کے طور پر نہیں، دوا کے طور پر پیا کریں۔ چائے مزاج کے اعتبار سے گرم، خشک اور پسینہ آور ہے۔ سردی لگ جانے کی صورت میں اس کا استعمال فائدہ دیتا ہے، مگر زیادہ استعمال مضر صحت ہے۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں یا کمر کا درد ہو، نیند زیادہ آتی ہو یا کبھی کبھی بخار آتا ہو، ایسے افراد کو لسی پینے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ حاملہ عورتیں اب کیسے پریشان مت ہوں۔ آلو بخارا 5 دانہ، سونف 5 ماشا، آرک گاؤ زبان 3 چھٹانگ، گھونٹ کر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پلائے، یہ مجرب ہے۔ پستانوں کا لٹک جانا، انار کا چھلکا 1 سیر، ماسو آدھ پاؤ، دونوں کو موٹا موٹا کوٹ کر 4 گنا پانی میں جوش دے۔ 1 سیر پانی باقی رہے تو تلوں کا تیل 1 سیر ڈال کر پکائیں۔ جب پانی جل کر صرف تیل باقی رہ جائے تو اس کو صاف کر کے رکھیں اور پستانوں پر روزانہ صبح اور شام لگائیں۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی،
تو تمہارا دامن خالی نہ ہو۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد، جسم کی کمزوری، اعصابی کھچاؤ، بد ہضمی، تیزابیت اور کھٹے ڈکار، جسم کا بڑھنا اور پھولنا، یہ تمام امراض بالکل ختم۔ بس یہ روٹی کھائیں اور کمال دیکھیں۔ مکئی، جوار، باجرہ اور کالا چنا برابر وزن لے کر باریک پسوا لیں۔ اس آٹے کی روٹی پکائیں اور سالن کے ساتھ یا جیسے آپ چاہیں استعمال کریں۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ جن کا HB بہت زیادہ کم ہو جائے وہ صبح نہار منہ ایک سیب کے جوس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال کر پئیں۔ 2 ہفتوں میں کمی پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ زرشک شیری 10 دانے رات کو ارک گلاب میں بھگو دیں اور صبح زرشک شیری میں کھا کر اوپر سے گلاب ارک پی لیں۔ ان 2 ٹوٹکوں کے استعمال سے بہت جلد خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہو رہی تھی۔ نہ جانے ہی صبح دروازے پر کون آ گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ بہت ہی برے طریقے سے دستک دے رہا تھا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے سوچا یہ کون بدتمیز شخص ہمارے دروازے کو بری طرح سے بجا رہا ہے۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی اٹھی تو اچانک اماں نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور مجھے کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں دروازہ کھولنے کی، تو اندر چلی جا، میں خود دیکھ لیتی ہوں کہ دروازے پر کون ہے۔ میں اندر کمرے میں چلی گئی اور اماں دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے کی درز سے جھانک کر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ ہمارے گاؤں کا زمیندار دروازے پر کھڑا اماں سے کچھ بات کر رہا تھا۔ میں چونک گئی کہ یہ ہمارے دروازے پر کیا لینے آیا ہے۔ وہ شخص تو اچھا ہی نہیں تھا، اس کی شہرت بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کو برا جانتے تھے۔ آج اس کو پہلی بار اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر یہ یہاں پر کیا لینے آیا ہے۔ تھوڑی دیر وہ اماں سے بات کرنے کے بعد چلا گیا تو میں جلدی سے باہر نکلی اور اماں سے پوچھا یہ گھٹیا شخص ہمارے دروازے پر کیا کرنے آیا تھا؟ تو اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا آہستہ بول، ابھی وہ باہر ہے، وہ کہیں سن نہ لے۔ میں نے کہا کیا میں اس سے ڈرتی ہوں جو میں آہستہ بولوں؟ تو اماں کہنے لگی کہ اب ڈرنا پڑے گا۔ میں الجھ گئی، یہ کیا بات ہے؟ اب کیوں ڈرنا پڑے گا؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی تیرے باپ نے اس سے قرض لیا ہوا تھا اور ابھی تک وہ قرض چکایا نہیں گیا، اسی کا تقاضا کرنے آیا تھا یہ سنتے ہی میں مغموم ہو گئی۔ مجھے ابا کی یاد آنے لگی۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی تو وہ ہمارے درمیان تھے۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا تھا اور ایک مجھ سے چھوٹا، لیکن میرے باپ نے بیٹوں سے زیادہ ہمیشہ مجھے ہی فوقیت دی اور مجھ سے پیار کیا۔ میرا باپ ایک غریب دہاڑی دار مزدور آدمی تھا جو زمیندار کی زمین پر کام کرتا تھا اور محنت سے اپنے کنبے کو پال رہا تھا۔ میرے بھائی کو 15 سال کا ہوتے ہی ابا نے اپنے بھائی کے پاس شہر چھوڑ آیا تھا تاکہ وہ کوئی کام سیکھ لے اور ان کی طرح مزدور بن کر نہ رہ جائے۔ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا۔ ابا نے تو میرے جہیز کے لیے چیزیں بھی جمع کرنی شروع کی، کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ روایت ہے کہ لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کر دی جائے۔ میں ابھی 15 سال کی تھی اور مشکل سے 17 کی ہوتے ہی لڑکیاں بیاہ دی جاتی تھی۔ سب کچھ بہت ہی اچھے سے چل رہا تھا کہ پھر آزمائشوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا۔ جانے میرے ابا کو وہ کینسر نامی موذی مرض جانے کہاں سے لگ گئے، جس نے ان کو دنوں میں ہی نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے باپ کے دم سے ہی تو گھر چل رہا تھا، اور اب اس کا یوں بیمار ہو جانا ہم سب گھر والوں کے سر پر قیامت توڑ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا کی بیماری کے دوران گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے، نہ ہی میں نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس کی کہ ابا تو بیمار ہیں، پھر ابا کی دوائیوں اور گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے۔ 1 سال بیمار رہنے کے بعد میرے ابا 1 مہینہ پہلے ہی چل بسے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ کچھ دن تو رشتہ داروں اور محلے والے مدد کرتے رہے، مگر اب ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں اس زمیندار کا اپنا قرض واپس کرنے کا مطالبہ مجھے اور اماں کو مزید پریشان کر رہا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ جب تمہارا باپ بیمار تھا اور پورا سال وہ چارپائی پر پڑا رہا تو اس دوران اس کی دوائی اور گھر کا جو خرچہ تھا وہ اس زمیندار کے پیسوں سے ہی پورا ہو رہا تھا، کیونکہ تمہارے باپ نے اس سے قرض لیا تھا۔ اس بیچارے کو تو یہی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو کام کر کے ادا کرے گا، مگر کیا معلوم تھا کہ موت اسے اتنی جلدی لے جائے گی۔
اماں کہنے لگی کہ فی الحال تو میں نے اس ذمہ دار کو ٹال دیا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا قرض معاف کرے گا۔ اماں کا جواب درست ثابت ہوا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر سے ہمارے دروازے پر تھا۔ اماں نے مجھے آنکھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہا۔ میں نے اندر جا کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ باہر اماں اور ذمہ دار کی کیا بات ہوئی مجھے کچھ نہیں پتہ چل سکا، اس کے بعد جانے۔ اماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، جب یہ شخص ہمارے گھر پر آئے تو تم اس کے سامنے نہیں آنا، میں نہیں چاہتی کہ اس کی نظر تم پر پڑے۔ اب جب بھی وہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دیتا تو اماں ڈر سی جاتی اور مجھے وہ کہتی کہ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں جب حیرانی سے پوچھتی تو ایسا کیوں، تو اماں مجھے کہنے لگتی میں نہیں چاہتی وہ پیسوں کے بدلے تمہیں لے جائے۔ میں خفا ہو کر کہتی کہ بھلا پیسوں کے بدلے وہ مجھے کیوں لے کر جائے گا؟ تو اماں کہنے لگی کہ وہ گاؤں کا ذمہ دار ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اگر ہم اس کے پیسے نہیں لٹائیں گے تو وہ بدلے میں کچھ بھی مانگ سکتا ہے۔ خود اماں کی اپنی حالت عجیب سی ہو رہی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ میں اس سے پوچھتی کہ ٹھیک ہے، وہ قرضہ مانگنے آیا ہے تو اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ اماں مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی اور روئے جاتی تھی۔ شاید ہر وہ انسان تب روتا ہے جب وہ کسی کا قرض دار ہو اور اس کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو۔ ایسے بھی اگلے شخص کے پاس تو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے آپ کی بے عزتی کر سکتا ہے۔ میری ماں شاید بے عزتی کروانے سے پہلے ہی رونا شروع ہو جاتی تھی۔ مجھے بھی اس ذمہ دار کا اپنے گھر پر یوں کچھ دنوں کے بعد آنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی، میں تو مجبور تھی۔ ابا نے پورے 3 لاکھ کا قرض اٹھایا تھا جو ہم اپنا چھوٹا سا گھر بیچ کر بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے میں تو اس کو موقع ہی ملنا تھا کہ وہ روز ہمارے گھر کے چکر کاٹے اور آ کر میری ماں کو بے عزت کرے۔ اماں نے سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ وہ جب بھی ذمہ دار گھر میں آ کر پیسوں کا مطالبہ کرے اور جتنی دیر تک گھر میں رہے اتنی دیر تک میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کمرے میں بند رہوں اور ہرگز بھی کمرے سے باہر مت نکلوں۔ میں ایسا ہی کرتی تھی اور جب اماں آواز دیتی تب میں کمرے سے باہر آتی تھی۔ اس زمیندار کو یوں ہمارے گھر کے چکر کاٹنے کی وجہ سے میری ماں تو ہر وقت پریشان رہنے لگی اور مجھے اس پر بہت ہی غصہ آتا، کیونکہ وہ شخص ہرگز بھی اپنا قرضہ معاف کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ میرا تو بھائی بھی ابھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ یہ قرض اتار سکے، وہ تو خود ابھی کام سیکھ رہا تھا۔ ابا کے سارے رشتہ داروں نے تو اس کے مرتے ہی ہم سے منہ پھیر لیا تھا، تو ان سے کیسی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ میرے باپ کا قرض اتار دیں۔ ایک دن میں اور میری اماں اسی سوچ میں پریشان ہو رہی تھی کہ اماں کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے کام کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ یوں میری اماں روز صبح کام کے لیے چلی جاتی اور شام کو گھر واپس آتی تھی۔ میں نے 10ویں کے امتحان دے دیے تھے اور اب میں گھر پر ہوتی تھی۔ ایک دن میرا دل کیا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر ہو کر آؤں، تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر میں گھر میں سے باہر نکلی تو سب لوگوں کو اپنی طرف ہی دیکھتا پایا تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہے تھے۔ گاؤں کی بوڑھی عورتیں مجھے دیکھ کر چہ مگویاں کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی دوست کے گھر گئی تو اس کا رویہ بھی بدلا بدلا سا تھا۔ اس کی اماں جو پہلے میرے آنے پر خوشی کا اظہار کرتی، اس بار تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے دیکھ کر بے آرام سی ہو گئے۔ شاید اسے میرا یہاں پر آنا اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ میں ان سب لوگوں کے رویوں پر حیران ہوتی ہوئی اپنے گھر پلٹ آئی۔ شام کو جب میری اماں گھر پر آئی تو میں نے اس سے یہ سب بتایا تو اماں کہنے لگی، اب تم گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ جب سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے نا تو زمانہ یہی سلوک کرتا ہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ میرے باپ کے مرنے کی وجہ سے لوگوں کا رویہ بدلا ہے، ضرور کچھ تو اور بات تھی۔ اس دن ایسا ہوا کہ چھوٹے کی طبیعت تو خراب تھی، تو میں نے سوچا کہ سامنے والوں سے بخار کی گولی لے کر اسے کھلا دوں۔ جب میں پڑوسن کے گھر گئی تو اس نے بڑے طنز سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری ماں کے تو آج کل بڑے ہی پر نکل رہے ہیں، کہیں تم بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے پوچھا، آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کیوں میری ماں پر الزام لگا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، جب وہ زمیندار کی حویلی میں کام کرے گی تو لوگ طرح طرح کے سوال اٹھائیں گے۔ یہ سن کر میں پریشان تھی، کیا واقعی میں میری اماں اس زمیندار کے گھر پر کام کرتی ہے؟ تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ میں نے بھی تو ماں سے نہیں پوچھا تھا وہ کہاں پر کام پر جاتی ہے۔ مجھے یہی لگا کہ شاید گاؤں کے امیر لوگوں کے گھر پر وہ کھانا بناتی ہوگی، مگر اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تو کچھ اور ہی کرتی ہے۔ جب اماں گھر آئی تو میں اس سے بہت رڑی کہ اس نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، تو پھر مجھے بتاؤ کہ میرے پاس اور کیا چارہ تھا؟ ہمارے باپ کا قرض بھی تو اتارنا تھا۔
اور گھر کا خرچ بھی تو چلانا تھا، تو ایسے میں نے تمہارے باپ کے اس کی جگہ مجھے کام پر جا کر کرنا پڑا، اور میں وہی کر رہی ہوں۔ میں شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ میری ماں تو ہمارے فائدے اور ہماری پرورش کی خاطر دھکے کھا رہی ہے، اور میں اسی پر غصہ ہو رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو باتیں نہیں سنانی چاہیے تھی، اور نہ ہی اسے سوال جواب کرنے چاہیے تھے۔ اماں کہنے لگی کہ میں اس کی حویلی میں ملازمہ بن کر جاتی ہوں تاکہ وہ قرض کا مطالبہ کر لیں، یہاں پر ہمارے گھر نہ آئیں۔ ایسا میں نے صرف تمہاری وجہ سے کیا ہے کہ کہیں وہ پیسوں کے بدلے تجھے نہ مانگ لیں۔ میں اپنی ماں کی قربانی کی معترف ہو گئی۔ مجھے بچانے کی خاطر وہ خود کو مشکل میں ڈال رہی تھی۔ اگرچہ اب اماں اس ذمہ دار کے گھر پر کام کرنے جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی وہ کبھی کبھار ہمارے گھر پر آتا، بقول اماں کے کہ ہم اس کے قرض دار ہیں، اس لیے ہم اس کو اپنے گھر آنے سے منع نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح جب بھی وہ گھر آتا، میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ پھر مجھے نہیں پتا ہوتا کہ اماں اس کو کیسے اور کیا بات کر کے واپس بھیجتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی اب کوئی کام شروع کر لوں تاکہ ہم ابا کا قرض جلد از جلد اتار دیں، لیکن میں جانتی تھی اگر میں نے اماں کو بتایا تو وہ ہرگز بھی اس بات کو نہیں مانے گی۔ ویسے بھی اب میرا چھوٹا بھائی اسکول جانے لگا تھا اور میں سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی، تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں بھی کچھ کام کر لوں۔ میں اسی سلسلے میں مشورہ کرنے اپنی دوست کے گھر گئی۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ آج کے بعد تو میرے گھر مت آنا، کیونکہ تیری ماں کی وجہ سے میری اماں نے ہماری دوستی ختم کی ہے۔ میں اس سے بھی لڑ پڑی اور کہا، میری ماں اگر کام کرتی ہے، اگر محنت کرتی ہے، حق حلال کا کماتی ہے، تو گاؤں والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں میری ماں کے پیچھے پڑے ہیں؟ میری دوست کہنے لگی، یہ سب مجھے نہیں پتا، لیکن اگر میں نے تجھ سے دوستی رکھی تو مجھے میری ماں سے بہت مار پڑے گی، اس لیے آج کے بعد ہماری دوستی ختم۔ میں اس کے گھر سے روتے ہوئے نکلی تھی۔ میرے گھر کے راستے میں ایک درخت آتا تھا، میں وہیں اس کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے لوگوں کے رویے تکلیف دے رہے تھے کہ یہ میری ماں کے بارے میں اس قدر غلط کیوں سوچتے ہیں، وہ بیچاری تو سارا دن محنت مزدوری کرتی ہے۔ میں وہیں بیٹھی رو رہی تھی کہ ہمارے اسکول کی استانی وہاں سے گزر رہی تھی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے لوگ میری اماں کے پیچھے پڑے ہیں، حالانکہ وہ تو گھر کی کفالت کر رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید استانی بھی دوسرے گاؤں والوں کی طرح میری ماں کو غلط سمجھے گی، مگر استانی جی نے ایسا کچھ نہیں کہا، صرف مجھے اتنا کہا کہ اپنی آنکھیں کھول کر رکھا کرو۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں صاف اور واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ اب اس سب کا کیا مطلب تھا میں سمجھ نہیں پائی۔ کیا استانی جی مجھے میری ماں پر نظر رکھنے کا کہہ رہی تھی؟ میرا دل ان کی طرف سے بھی کھٹا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے بھی تو باتوں ہی باتوں میں جتا دیا۔ مجھے میری اماں پر پورا یقین تھا، ان پر کسی قسم کا شک نہیں تھا، تو میں کیسے ان پر نظر رکھتی۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر کے دروازے پر پھر دستک ہوئی اور وہی زمیندار ہمارے گھر پر آ گیا۔ اس دن میں اکیلی تھی کہ وہ زمیندار گھر کے اندر چلا آیا۔ مجھے بہت ہی خوف محسوس ہوا، اب تو میری ماں بھی یہاں پر نہ تھی۔ میں کیا کروں؟ اماں سودا سلف لانے بازار گئی تھی۔ میں نے اسے جب کہا کہ میری ماں گھر پر نہیں، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر انتظار کر لیتا ہوں۔ میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں اندر کمرے میں جا کر خود کو بند کروں، اس لیے میں نے یہی کیا۔ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جا کر دروازے کی کنڈی لگا لی اور اماں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد بازار سے اماں کی واپسی ہوئی تو مجھے اماں کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں پر بغیر بتائے کیوں آئے ہیں؟ پھر اماں کو اچانک میرا خیال آیا تو کہنے لگی، بینا کہاں ہے؟ وہ چودھری کہنے لگا، تمہاری بیٹی تو مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں بھاگ کر چلی گئی، ایسے جیسے کہ میں اسے کھا جاؤں گا۔ مجھے ان دونوں کی باتیں کرنے کی صاف آواز سنائی دے رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ دونوں اتنی بے تکلفی سے بات کیوں کر رہی ہیں، بلکہ وہ آدمی ایسے بات کر رہا تھا جبکہ میری ماں تو اسے جواب دینے کی بجائے میری فکر میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی استانی کی باتیں ذہن میں آئیں کہ اس نے کہا تو تھا کہ میں اپنی ماں پر نظر رکھوں۔ اس سے پہلے کہ میں پھر دروازہ کھولتی اور ان کو دیکھتی تو مجھے باہر کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ آدمی چلا گیا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں کیا کروں؟ منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اگر میں اسے منع کر دوں گی تو یہ ہم سے قرض کی ڈیمانڈ کرے گا اور ہم ابھی اسے قرض کہاں سے دیں گے؟ نہ جانے کیوں مجھے آج اماں کی یہ دلیل کھوکھلی سی لگی تھی۔ مجھے ماں پر شک سا ہونے لگا تھا۔ 2 دن گزرے تھے کہ اماں مجھے کہنے لگی کہ میں تجھے اور تیرے چھوٹے بھائی کو کچھ دنوں کے لیے تمہارے تایا کے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں، کیونکہ حویلی میں مالکن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔
اور مجھے ان کے پاس ہی رات رہنا پڑے گا۔ اماں اگلے دن ہمیں ہمارے تایا کے پاس شہر چھوڑ آئی۔ میں تو وہاں خوش تھی، لیکن میرا چھوٹا بھائی آتے ہی بیمار پڑ گیا۔ کیونکہ وہ اماں کے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا، تایا جی بھی گھر پر نہ تھے، تو مجبوراً مجھے اور تائی کو اسے بس پر بٹھانا پڑا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ بس ہمارے گاؤں کے سٹاپ پر اترے گی، فکر مت کریں، آگے سے میں چلی جاؤں گی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی میں سیدھا حویلی چلی گئی۔ وہاں جا کر جب میں نے اماں کے بارے میں پوچھا، ایک ملازمہ کہنے لگی کہ آج تو وہ کام پر نہیں آئی، بلکہ کل بھی نہیں آئی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ کہیں اماں کی طبیعت خراب نہ ہوئی ہو۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا، شاید اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں حیران ہوئی کہ نہ تو ماں حویلی پر ہے، نہ ہی گھر پر ہے، تو پھر کہاں جا سکتی ہے؟ جبکہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے دروازے کو ویسے ہی کھلا چھوڑ کر کمرے میں آ کر اپنا سامان رکھنے لگی۔ 10 منٹ کے بعد ہی اچانک مجھے باہر سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ مجھے ایک لمحہ نہیں لگا اس شخص کی آواز پہچاننے میں۔ وہ وہی زمیندار تھا۔ مجھے تو پہلے اس پر بہت غصہ آیا، اور آج تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے سوچا آج تو میں اس کو اچھی خاصی باتیں سنا کر بھیجوں گی۔ جب اماں اس کی حویلی میں کام کر کے ابا کا قرض اتار رہی ہے، تو یہ بار بار تقاضا کرنے ہمارے گھر پر کیوں آ جاتا ہے؟ جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو باہر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ ایک ہی چارپائی پر وہ زمیندار اور میری ماں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے تھے، اور اس آدمی کے ہاتھ میں میری ماں کے ہاتھ تھے۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں تو ہمیں موقع نہیں ملتا، اچھا کیا جو تو نے اپنے بچے چھوڑ آئی، اس بہانے جی بھر کر تجھے دیکھ تو لوں گا۔ وہ گھٹیا شخص کس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اور میری ماں کیوں چپ کر کے سن رہی تھی۔ میں ایک دم ان کے سر پر جا پہنچی تو مجھے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے۔ اس نے جلدی سے میری ماں کا ہاتھ چھوڑا۔ اماں کی رنگت بھی فک ہو گئی، ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا رنگ جا رہا تھا۔ نہیں مجھے اماں تم سے یہ امید نہ تھی، میں یوں ایک دن کے بعد آپ کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ وہ آدمی تو دم دبا کر بھاگ گیا، جبکہ میری اماں شرمندگی سے نظریں جھکا کر پوچھنے لگی کہ تم کب آئی؟ میں نے دکھی ہوتے ہوئے کہا کہ ماں یہ سب کیا تھا؟ میں ہمیشہ گاؤں والوں کو برا سمجھتی رہی اور ان کی باتوں کو ایک افواہ سمجھتی رہی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں غلط سوچتی ہیں اور تمہارے بارے میں غلط کہتے ہیں۔ میں نے صرف تم پر اعتبار کیا، اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تم پہ اعتبار۔ اماں مجھے کہنے لگی تو بیٹھ، میں تجھے ساری بات بتاتی ہوں۔ میرا اس ذمہ دار سے کوئی ایسا ویسا چکر نہیں چل رہا جس کی بنا پر مجھے شرمندگی ہو۔ میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے رہے سہے ہوش بھی جاتے رہے۔ اماں نے اتنا بڑا قدم ہمیں بتائے بغیر اٹھا لیا۔ اماں کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے اتنا قرض اٹھا لیا تھا کہ اب وہ ہمیں چکا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ شخص روز ہمارے گھر پر آتا اور سارے محلے والے عجیب عجیب باتیں کرتے۔ میں منع بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر منع کرتی تو پھر یہ قرض کا تقاضا کرتا، اور ہم کہاں سے دیتے اتنے سارے پیسے اسے۔ میں اس کی فطرت اور نیت سے اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی تاکہ میں گناہ سے بچ سکوں، اور دوسرا تمہیں محفوظ کر سکوں۔ کیونکہ اگر ایک بار یہ تمہیں پیسوں کے بدلے مانگ لیتا اور پھر یہ تمہیں لے جاتا تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اس کے لیے۔ میں نے خود کو اسے اپنے پیچھے لگا کر اس سے شادی کی۔ دنیا کی نظروں سے یہ شادی ابھی تک پوشیدہ ہے، اس لیے وہ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر باتیں بناتے ہیں اور میری کردار کشی کرتے ہیں۔ حویلی میں بھی کسی کو نہیں معلوم، مگر میرے لیے دل کی تسلی یہی کافی ہے کہ اب یہ میرا شوہر ہے، اب یہ اس قرض کا تقاضا نہیں کرے گا۔ اماں کی زبانی یہ سب سن کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ اس نے نکاح کیا تھا، کوئی گناہ والا کام نہیں۔ جو میں اس سے ناراض ہوتی پھر اس نے یہ سب تو میری خاطر کیا تھا۔ مجھے اس شخص سے بچانے کے لیے خود اس کی بھیڑ چڑھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد بڑی بیگم صاحبہ یعنی کہ اس زمیندار کی بیوی علالت کے باعث انتقال کر گئی، تو میں نے خود سارے گاؤں میں اعلان کیا کہ وہ میری ماں سے شادی کر چکا ہے۔ اب اس کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ تصدیق کر دے۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے نکاح نامے کی فوٹو کاپی سب کو دکھائی تھی جو میری ماں کے پاس تھی۔ میں اس کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی میری ماں سے یوں ہی چھپ کر ملنے آتا رہے اور لوگ باتیں بناتے رہیں، اس لیے میں نے خود سب کو بتا دیا اور اسے یہ سب قبول کرنا پڑا۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں نے یہ نکاح ہم لوگوں کی بھلائی کی خاطر کیا، مگر اس کے باوجود میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے اپنے تایا کے پاس رہنے کے لیے آ گئی۔